الله الذي لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا الله وما توكلي واعتمادي إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد: وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان فی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابعے اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم سیر سایہ ہر ولی. نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے جس مالک کے کائنات کی توفیق سے آپ اور میں اس کے پاک گھر میں آ کر مل بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت فرمائیے گا. میں مختلف پہلوؤں کو لے کر چلوں گا، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ. بے شک وہی لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. آیت پر غور کیجئے گا. بے شک وہی لوگ اللہ کی مسجدوں پر کو آباد کرتے ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ قرآن میں مومنین کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اب ہر شخص اپنا محاسبہ کر لے کہ کیا ہم مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. ہر شخص اپنا اپنا محاسبہ کر لے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر عمل اللہ نے مخلوق کے لیے رکھا ہے. ہر عمل اللہ نے مخلوق کے لیے رکھا. نماز رکھی تو مخلوق کے لیے. اللہ خود نماز نہیں پڑھتا، حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو. خود رب نماز نہیں پڑھتا. روزہ رکھنے کا حکم دیا تو مخلوق کو حکم دیا کہ یہ کام تم کرو. زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو مخلوق کو حکم دیا کہ تم زکوٰۃ دو. حج کرنے کا حکم دیا تو مخلوق کو حکم دیا کہ تم حج کرو. لیکن جب بات آئی یار پر درود پڑھنے کی تو اللہ نے قرآن میں بتایا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب کی ذات پر درود پڑھو. باقی ہر عمل اللہ نے مخلوق کے لیے رکھا. جب بات آئی درود کی تو خالق مخلوق کو اکٹھا کر دیا ایک عمل پہ. تو درود پاک وہ عمل ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کثرت کے ساتھ درود پڑھتا رہتا ہے نبی کریم کی ذات پر، خود تکلف کرے نہ کرے، اس کی روح براہ راست نبی کریم کی روح سے فیض یاب ہونا شروع ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ روحہ. جب بھی کوئی بندہ میری ذات پر درود پڑھتا ہے، جہاں کہیں بھی ہو، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جب بھی
جہاں کہیں سے بھی میری ذات پر درود پڑتا ہے اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، وہ مجھ پر سلام پڑھتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ دے بلند آواز سے۔ جہاں کہیں سے بھی مجھ پر سلام بھیجے اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو کوشش کیا کریں آپ مصطفیٰ کی ذات پر گھر سے سلام بھیجا کریں، مدینے سے جواب آئیں گے آپ کی طرف۔ تو جس قدر ہو نا نبی کریم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ آپ ایک کتاب ہے دلائل الخیرات امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی، کبھی آپ ایک دفعہ اٹھا کر وہ پڑھیں، اب اردو کے اندر بھی آ چکی ہے، آپ فضیلتیں پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے۔ جو زندگی بھر شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہا، فقط حضور کی ذات پر ایک ایک بار درود پڑھا تھا، اللہ نے حیا کرتے ہوئے بخش دیا۔ تو کوشش کیا کریں نبی کریم کی ذات پر درود پاک پڑھا کریں۔ میں نے قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کی تھی شروع کے اندر، اسی کے ضمن میں اپنے خطاب کو رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مر جاؤ یا مارے جاؤ تو سارے تمہارے دہن و دولت سے یہ چیز بہتر ہے۔ اب مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جنتیوں کا ذکر کیا اس کے اندر، 3 قسم کے جنتیوں کا۔ اب میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان کی پہچان رکھوں گا، ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے کیا اس قسم میں بھی ہوں۔ 3 قسم کے جنتی ہیں، اگر ہم تینوں قسموں میں نہیں تو پھر غور کرنے کی بات ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں سٹینڈ لیے ہم کھڑے ہیں۔ لَمَغْفِرَةٌ کا صیغہ اس کے اندر آیت کے اندر، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جو شخص ساری زندگی دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے اللہ اس کو جنت دے دیتا ہے۔ ساری زندگی ایک بندہ دوزخ کے خوف سے رب کی عبادت کرتا رہا کہ کہیں دوزخ میں نہ چلا جاؤں، اللہ اس کو بخش کے جنت میں بھیج دے گا۔ اب کیا اس کیٹیگری کے اندر ہم لوگ ہیں؟ سوال کی یہ بات ہے، کیا اس کیٹیگری کے اندر کیا ہمیں دوزخ کا خوف ہے ہم آ کر نماز ادا کرتے؟ اگر اس کیٹیگری کے اندر ہم لوگ ہوتے تو مسجدوں کی قالینیں ویران نہ ہوتی۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر اس کیٹیگری کے اندر ہم لوگ ہوتے تو ہماری گردنیں مسجدوں کی قالینوں پر ہوتی۔ اگر اس کیٹیگری کے اندر ہم لوگ ہوتے تو تراویح کے وقت مؤذن بلاتا ہے ہم کرکٹ میچ نہ کھیلتے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپس میں گناہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، گناہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو ایک جگہ پر جمع کر دے گا، جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے نا تو کتے کی طرح ایک دوسرے کو نوچیں گے۔ اگر اس کیٹیگری کے اندر ہم لوگ ہوتے تو تراویحوں کے وقت ہمارے جسم مصلی پر نظر آتے۔ اگر اس کیٹیگری کے اندر ہم لوگ ہوتے تو مسجد ویران نہ ہوتی۔ لاکھوں کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں آپ کی مسجد کے اندر، ابھی دوبارہ باہر لگنے لگی ہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اگر اس کیٹیگری کے اندر ہم لوگ ہوتے تو ہماری زبان پر نیوٹن کا لا نہ ہوتا، خدا کا کلام ہوتا۔ اگر اس کیٹیگری کے اندر ہم لوگ ہوتے دوزخ کا خوف کرتے تو ہماری زبان پر مسٹر چپس کے لا نہ ہوتے، مصطفیٰ کے کلام ہوتے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبھی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ حضرت بلال کی روح کہاں چلی گئی؟ ہم پکارتے ہیں یا بلال ایک دفعہ پھر لوٹیے، امت برباد ہو چکی ہے۔ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔
ہر طرح کے فلسفے ہیں، منطق ہے، میتھ ہے، فزکس، کیمسٹری، ہر چیز ہے۔ امام غزالی کا فلسفہ چلا گیا۔ امام غزالی اپنے وقت کے بہت بڑے مناظر تھے، بہت بڑے مناظر تھے، لیکن بعد میں جب آپ نے دیکھا کہ اس کام میں کوئی فائدہ نہیں، آپ مناظروں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر فقط عبادت کیا کرتے تھے۔ مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو کیا اس کیٹیگری کے اندر ہم لوگ ہیں؟ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ امام غزالی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ تین طرح کی باتیں کرتے ہیں، تین طرح کی باتیں، لیکن عمل ایک پر بھی نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ خدا کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ کہ جسم ان کا ہو، مرضی خدا کی ہو۔ اگر اس کیٹیگری کے اندر ہم لوگ ہوتے تو جو ملک کلمے کے نام پر بنا تھا، اس ملک کے ایک شہر جس کا نام ہی اسلام آباد ہے، وہاں میرا جسم میری مرضی کے نعرے نہ لگتے۔ وہ میری مائیں بہنیں جو بازاروں میں بےہودہ کپڑے پہنے پھرتی ہیں، غور کریں، اپنے آپ کو فاطمہ زہرا کی کنیزہ کہتی ہیں، اپنے آپ کو زینب کی خادمہ کہتی ہیں، کہاں کھڑی ہیں؟ بازاروں میں تم کرتی ہو جو اپنی نمائش، اے بیبیوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے؟ خطبہ بھی دیا تھا کبھی لہجے کے علی میں، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے۔ تو جو مائیں بہنیں بے پردہ بازاروں میں پھرتی ہیں وہ کس جگہ پر کھڑی؟ کیا اس کیٹیگری کے اندر ہم لوگ آتے ہیں کہ ہمیں جہنم کا خوف ہو اور رب کی عبادت کر کے جنت میں چلے جائے؟ ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے کہ کیا اس کیٹیگری کے اندر ہم لوگ ہیں۔ میں مختصر کلام کروں گا، پھر نانا جی کو کچھ دیر کے لیے خطاب آپ کو خطاب دوں گا، آپ بدر کے موقع پر بھی خطاب کریں گے، میں بھی اس حوالے سے کچھ بات کرتا ہوں۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَةٌ، دوسرے قسم کے جنتی کون ہے؟ جو جنت کے شوق میں رب کی عبادت کرتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں۔ جنت کے شوق میں رب کی عبادت کریں اور جنت میں چلے جائیں۔ کیا اب اس کیٹیگری کے اندر ہم لوگ ہیں؟ نہیں۔ اگر اس کیٹیگری کے اندر ہم لوگ ہوتے تو فلسطین کے بچے نہ چیخ رہے ہوتے۔ آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ڈالرز نہیں ہے۔ بدر کے اندر کیا ان کے پاس پیسہ تھا؟ ان کے پاس مال تھا، 8 تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، لیکن کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ دل میں بسائے ہوئے تھے جو ہم نے اپنے دلوں سے نکال دیا۔ جب بدر کی طرف چلے تھے تو حضرت ابو بکر تھے، لوٹے تو صدیق اکبر ہوئے تھے۔ جب بدر کی طرف گئے تھے تو حضرت عمر تھے، پلٹے تو فاروق اعظم ہو گئے۔ جب بدر کی طرف گئے تو حضرت عثمان تھے، فقط پلٹے تو عثمان غنی ہو گئے، رشتے رسول کے ساتھ جوڑ لیے تھے۔ جب بدر کی طرف گئے تھے تو فقط حضرت علی تھے، لوٹے تو شیر خدا ہو گئے۔ سبحان اللہ کہہ دے بلند آواز سے۔ کیا مطلب؟ کہ بدر میں صحابی بن کے گئے تھے، پلٹے تو چہرے صحابیوں کے تھے، بیچ میں جلوے مصطفیٰ کے تھے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ بولے۔ تو کیا اب اس کیٹیگری کے اندر ہم لوگ ہیں؟ تو یقیناً ہم لوگ نہیں ہیں۔ اب جنت کی شوق میں دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تاجر جو فروٹ بیچتے ہیں، ویجیٹیبلز بیچتے ہیں۔ رمضان کے اندر کافر بھی اپنے ملکوں کے اندر نا رمضان کا حیا کرتے ہوئے ریٹ کم کر دیتے ہیں، لیکن جو ملک کلمے کے نام پر بنا ہے وہاں نہیں یہ ہوتا کام۔ جو ملک کلمے کے نام پر بنا تھا وہاں رمضان کو اپنے دھندے کا ذریعہ بنا لیا۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود،
یہ وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود. تو یقیناً اس کیٹیگری کے اندر بھی ہم لوگ نہیں پائے جاتے. تیسری قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، کہ پہلی قسم کے لوگ جو دوزخ کے خوف سے رب کی عبادت کرتے اور جنت میں چلے جاتے. دوسری قسم کے لوگ جو جنت کی شوق میں رب کی عبادت کرتے اور جنت میں چلے جاتے. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو فقط میری خاطر میری عبادت کرتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں. نہ انہیں جنت کی کوئی شوق ہوتی ہے، نہ دوزخ کی کوئی پرواہ ہوتی ہے. حضرت ابا یزید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیں میں عبادت کرتا ہوں، بندگی کرتا ہوں، لیکن لذت نہیں آتی. آپ نے جواب دیا تو بندگی عبادت کی کرتا ہے، کبھی خدا کی بندگی کر کے دیکھ تجھے لذت آئے گی. تو حقیقت بات ہے ہم عبادت کی بندگی کرتے، کبھی خدا کی ایک دفعہ بندگی کر کے تو دیکھیں، کبھی تمام اپنے مفادات کو ایک طرف رکھ کے دیکھیں ہمیں کتنی لذت آئے گی. آج ہم دنیا میں بالکل مشغول ہو چکے، خدا کو بھلا بیٹھے. کبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے. جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے دنیا خدا سے دور ہوتی جا رہی ہے. جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے دنیا خدا سے دور ہوتی جا رہی ہے. میں اختتام کی طرف آتا ہوں. خدا را ان باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے، غور کے ساتھ ان پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. فقط جمعے پر آ کر بیان سن کے اٹھ جانا یہ کوئی رویہ نہ بنا لے اپنا. کچھ عمل کی طرف آئیں، کچھ امام غزالی کے فلسفے کی طرف آئیں. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ تمام لوگ اپنے تعلقات قبلہ امیر اہل سنت کے ساتھ وابستہ کریں. وہ کراچی کی سرزمین سے اٹھا تھا ایک شخص، الیاس قادری. ہر کوئی شخص اپنے گھر میں مدنی چینل کو عام کرے. خدا کی قسم آپ کا گھر سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا. بچہ بچہ سنتوں پر عمل کرے گا. وہ اکیلا مرد قلندر کراچی کی سرزمین سے غریب گھر سے اٹھا تھا. آج دنیا میں اس نے اسلام کی پہچان پہنچا دی. آج تک تاریخ اسلام میں اتنا بڑا کام اسلام کا نہیں ہوا تھا جتنا بڑا کام اس دور میں دعوت اسلامی نے کیا. آخر میں آپ کے لیے بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، میری خاک بھی اڑے گی باادب تیری گلی سے، تیرے آستاں سے اونچا نہ میرا غبار ہوگا، وما علینا الا البلاغ المبین.